مووی کے شروع میں ایک برفیلا علاقہ دکھایا جاتا ہے جس میں ایک انسان موجود ہے۔ اس کا نام اوور گارڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک پائلٹ ہے جس کا جہاز کریش ہوا ہے۔ اب چونکہ وہ یہاں پھنسا ہوا ہے اور کافی پریشان بھی ہے، لہٰذا وہ برف میں کھدائی کر کے بہت بڑا SOS لکھتا ہے جو کہ مدد کے لیے بلائے جانے والی علامت ہوتی ہے۔ اب شام ہوتی ہے اور وہ اپنے حساب سے نقشہ بناتا ہے۔ اس کی جہاز کے ریڈیو ٹرانسمیٹر بھی کام نہیں کرتے۔ وہ اسی جہاز میں رہتا ہے۔ اسے بہت بھوک لگتی ہے تو وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے کچھ ٹریپس لگاتا ہے اور بہت ساری مچھلیاں پکڑتا ہے اور بغیر پکائے کھا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہیٹنگ کے لیے کوئی انسٹرومنٹ موجود نہیں ہے۔ وہ ہر روز اونچی جگہوں پر جاتا ہے تاکہ اسے کوئی سگنل مل سکے، لیکن وہ ناکام ہوتا ہے۔ اس نے اپنے لیے ایک پتھروں والی جگہ متعین کی ہے اور وہاں جا کر ہر روز پتھروں سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ ایک روز جب اوور گارڈ اپنی جہاز کی طرف آتا ہے تو یہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ کسی نے اس کی مچھلیاں چرائی ہیں۔ آس پاس دیکھنے پر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتا ہے تو اسے برفانی ریچھ کے پاؤں کے نشان ملتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور واپس اپنے جہاز میں آ کر چھپ جاتا ہے کیونکہ اسے اب سردی اور ریچھ دونوں سے خود کو بچانا ہے۔ اگلے دن جب وہ سگنل ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے پہاڑی پر جاتا ہے تو ریچھ کو دیکھ لیتا ہے، لیکن ریچھ اس کی طرف نہیں آتا ہے۔ وہ اپنا کام ختم کر کے واپس جہاز کی طرف جاتا ہے۔ اگلے دن اوور گارڈ ایک ہیلی کاپٹر کو دیکھ لیتا ہے اور زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ ہیلی کاپٹر کی توجہ اپنی طرف کرانے کے لیے وہ فائر فلیم کا استعمال کرتا ہے۔ ہیلی کاپٹر فائر فلیم دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے۔ یہ دیکھ کر اوور گارڈ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن طوفان کی وجہ سے ہیلی کاپٹر اپنا توازن کھو دیتا ہے اور ایک دم سے گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اوور گارڈ دوڑتا ہوا چوپر کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میل پائلٹ مر چکا ہے جبکہ فیمیل پائلٹ کافی زخمی ہے اور بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس کے پیٹ میں بہت بڑا کٹ لگ جاتا ہے۔ اوور گارڈ جلدی سے اسے مرہم پٹی کرتا ہے اور اسے چوپر کے ڈور سے باندھ کر برف میں گھسیٹتے ہوئے اپنی جہاز میں لے جاتا ہے۔ جہاز کے اندر وہ لڑکی اوور گارڈ سے دوسرے پائلٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو اوور گارڈ اسے بتاتا ہے کہ وہ تو مر چکا ہے، جسے سن کر لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اوور گارڈ لڑکی کے لیے ایک نوٹ لکھتا ہے کہ گھبرانا نہیں، میں جلد ہی واپس آؤں گا، اور چوپر کے پاس جا کر ضروری چیزیں اکٹھی کرتا ہے، ساتھ ہی پائلٹ کو بھی دفناتا ہے۔ اوور گارڈ چوپر میں ایک تصویر دیکھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ دونوں پائلٹس میاں بیوی تھے۔ اب اوور گارڈ چوپر پر لکھتا ہے کہ دو لوگ زندہ ہیں اور واپس اپنی جہاز کی طرف جاتا ہے۔ لڑکی کی پٹی چینج کرتا ہے اور چوپر سے جو نقشہ ملتا ہے اس پر قریبی ریسکیو پوائنٹس کو مارک کرتا ہے۔ اچانک اس کی نظر جہاز سے باہر پڑتی ہے جہاں کوئی مچھلی جال میں ٹریپ ہو چکی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے اور مچھلی کو لا کر پکاتا ہے۔ گرم گرم مچھلی کھا کر اسے بہت سکون ملتا ہے کیونکہ اسے چوپر سے ایک گیس سلنڈر بھی ملتا ہے۔ وہ تھوڑا سا سوپ لڑکی کے منہ میں بھی ڈالتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ اگلی صبح وہ پھر سے ایک پہاڑی پر چڑھتا ہے سگنلز کے لیے اور ساتھ ہی جہاز پر بھی نظر رکھتا ہے، اور جب وہ جہاز میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لڑکی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر اوور گارڈ کافی پریشان ہوتا ہے کیونکہ جہاز میں موجود دوا بھی اثر نہیں کرتی۔ وہ اب ٹھان لیتا ہے کہ نقشے کی مدد سے قریبی ریسکیو پوائنٹ تک جائے گا۔ نیکسٹ مارننگ وہ لڑکی کو سلیٹ سے باندھ کر سفر پر روانہ ہوتا ہے اور جانے سے پہلے اپنی جہاز کو ایک بار حسرت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ راستے میں وہ لڑکی کو پانی بھی پلاتا رہتا ہے۔ اب دن ڈھل جاتا ہے تو اوور گارڈ رات گزارنے کے لیے ایک غار بنا لیتا ہے
دونوں اس غار میں رات گزارتے ہیں۔ صبح ہونے پر وہ نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کافی دیر چلنے کے بعد ان کے راستے میں ایک پہاڑی آ جاتی ہے تو اوور گارڈ نقشے میں دیکھتا ہے جہاں پہاڑی موجود نہیں ہے، لہٰذا اوور گارڈ پہاڑی پر چڑھتا ہے آگے کا راستہ دیکھنے کے لیے اور آگے کا راستہ صاف ہوتا ہے۔ اب اوور گارڈ اپنا سامان کھینچ کر اوپر لے جاتا ہے لیکن وہ 3 مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود لڑکی کو پہاڑی پر نہیں لے جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کافی مایوس ہوتا ہے۔ اب وہ نقشے میں دوسرا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ راستہ اضافی 3 دن کا ہے، لہٰذا اب وہ لڑکی کے ساتھ اسی راستے پر روانہ ہوتا ہے۔ رات کے لیے دونوں برف کے غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اوور گارڈ کھانا پکا کر لڑکی کے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن لڑکی کی طبیعت بالکل خراب ہوتی ہے اور وہ ایک نوالہ بھی نہیں لیتی ہے۔ اوور گارڈ اچانک سے ڈراؤنی آواز سنتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو وہی مچھلی چور ریچھ ہے۔ ریچھ غار کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اوور گارڈ جلد ہی ایک فائر فلیم جلا کر ریچھ کی طرف پھینکتا ہے اور ریچھ فائر دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اگلی صبح اوور گارڈ کیو سے باہر نکلتا ہے اور ادھر ادھر ریچھ کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ تھوڑی دور جا کر انہیں طوفان کا سامنا ہوتا ہے۔ اوور گارڈ طوفان سے بچنے کے لیے سلیٹ کھڑی کرتا ہے اور خود لڑکی کے ساتھ سلیپنگ بیگ کے اندر چھپ جاتا ہے۔ طوفان تھمنے کے بعد وہ سلیپنگ بیگ سے باہر نکلتا ہے اور لڑکی کو پانی پلاتا ہے، لیکن لڑکی پانی نہیں پیتی اور ساتھ ہی اس کے منہ سے خون نکلتا ہے۔ اوور گارڈ لڑکی کا گھاؤ دیکھتا ہے جو کہ کافی گہرا ہو چکا ہے۔ اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ لڑکی کا بچنا بہت مشکل ہے، لہٰذا وہ لڑکی کو وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد اچانک سے وہ برف کے ایک شگاف میں گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا پاؤں بڑے پتھر کے نیچے پھنس چکا ہے۔ اب اسے لگتا ہے کہ اس کی موت بھی بہت قریب ہے، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، لیکن پھر وہ لڑکی کے بارے میں سوچتا ہے اور ٹھان لیتا ہے کہ اسے بھی لے کر ریسکیو پوائنٹ تک جائے گا، اور کافی زور لگانے کے بعد وہ اس شگاف سے باہر نکلتا ہے، لیکن اس کی ٹانگ پر شدید قسم کا زخم لگا ہوا ہے۔ وہ اسے اچھی طرح باندھ لیتا ہے اور لڑکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ جب وہ لڑکی کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی تو ہوش میں آ چکی ہے۔ یہ دیکھ کر اوور گارڈ زاروں قطار روتا ہے اور لڑکی سے سوری کہتا ہے اور لڑکی بھی اسے حوصلہ دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں آگے بڑھتے ہیں۔ ریسکیو پوائنٹ پر پہنچ کر اوور گارڈ ایک چوپر اور 2 پائلٹ دیکھتا ہے اور انہیں بلانے کے لیے فائر فلیم کا استعمال کرتا ہے۔ چوپر دوسری سمت میں جاتا ہے تو اوور گارڈ اپنی جیکٹ جلا کر چوپر کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن چوپر اسے دیکھے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مووی کے اینڈ میں دکھاتے ہیں کہ اوور گارڈ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر لیٹ جاتا ہے اور وہ کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے، لیکن یہاں سین شفٹ ہوتا ہے اور وہی چوپر آ کر ان کے پیچھے لینڈ کرتا ہے اور دونوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے۔